پیچھے نہیں جانا کیونکہ میں نے اپنی کشتیاں جلا دی. اس حکومت کو اس کی ان پاپولیرٹی کی وجہ سے جانا ہی ہوگا. اپوزیشن جو ہے جلد آپ سنیں گے کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ نیب ختم کرو، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویسے تو وزیر اعظم جو ہے وہ تقریباً ہر ماہ ہی لاہور کا جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں اور بزدار صاحب کے کندھے پر تھپتھپا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بھائی آپ ہی سی ایم رہیں گے، ووٹ آف کانفیڈنس میرا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. لیکن آج وزیر اعظم کا جو دورہ تھا اس میں یہ چیز جو ہے وہ کافی حد تک مسنگ، بلکہ نہیں نظر آئی ہمیں. وزیر اعظم کا وہ ووٹ آف کانفیڈنس جو ہر وزٹ کے اینڈ پر بزدار صاحب کے حق میں آتا تھا وہ آج ہمیں نظر نہیں آیا. اب کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سی ایم پنجاب کے خلاف ایک مقدمہ جو ہے نیب میں جو کال اپ نوٹس نیب کی طرف سے آیا ہے، کیا یہ اس کی وجہ ہے؟ کیونکہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک زیر تعمیر ایک ہوٹل ہے لاہور میں جس کے لیے لکر لائسنس، شراب کا لائسنس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے پریشر آیا، جس کی وجہ سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ لائسنس جو ہے وہ جاری کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 12 اگست کو وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ طلبی کا نوٹس آیا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے جن کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، انہیں بھی یہ طلبی کے نوٹسز آئے ہیں. تو اس پہ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ نیب جو ہے کیا واقعی اس کی سمت جو ہے وہ اب اپوزیشن کو چھوڑ کے اب حکومت کی طرف بھی جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن چینج ہو رہی ہے؟ کیونکہ نیب آپ نے دیکھا ہے پچھلے گزشتہ کچھ دنوں سے، کچھ ہفتوں سے نیب جو ہے وہ کافی اس وقت جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ تنقید کا شکار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آپ نے دیکھا، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ جو ہے وہ نیب کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے اب نیب کا جو سورج ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ اب حکومتی کیمپ پر بھی جو ہے وہ چمکنا شروع ہو گیا ہے. تو نیب کر کیا رہی ہے؟ کیا یہ میئر آئی واش ہے جس طرح اپوزیشن کیمپ اس وقت کہہ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو بھی جو ہے وہ نیب کا کال اپ نوٹس جو ہے وہ مل چکا ہے. تو ہو کیا رہا ہے اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا اللہ طاہر صاحب موجود ہیں. عطا صاحب بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب موجود ہیں اور صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا گورنمنٹ. عباس صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. عباس صاحب یہ بتائیے کہ ایک مطلب بڑا چھوٹا سا کام ہے کہ شراب کا لائسنس اگر ملنا ہے کسی کو تو اس کا تعلق ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس، وزیر اعلیٰ دفتر تک کیوں جائے گا؟ یہ تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی ڈومین ہے. اس سے وہ جو ساری باتیں چل رہی ہیں، جو پس پردہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ڈی پی او صاحب ہیں، جو پھپھا ہیں بزدار صاحب کے، امیر تیمور صاحب، انہوں نے یہ پریشر ڈلوایا. اس کے بعد 3 دفعہ سمری جو ہے وہ موو ہوتی رہی، ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مان نہیں رہا تھا. فائنلی ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی آپ ہمیں ان رائٹنگ دے دیں سی ایم آفس کو، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی جب ان رائٹنگ کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی پروسیڈ اکارڈنگ ٹو دا لا. لیکن سینس نہیں بنتی نا کہ ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کے لیے سی ایم آفس کا کیا کام ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کو لکھ رہا ہے کہ دیں لائسنس کے نہ دیں، کوئی ڈومین نہیں ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. آپ نے ایک پروسیجر کی بات کی، میرے پاس ڈائریکٹ اس بارے میں معلومات تو نہیں ہے. میں کچھ جنرل بات کروں گا کہ اگر نیب کا جو ادارہ یہاں موجود ہے، جس اپنے اختیارات کے ساتھ اور جس قانون کے تحت وہ پچھلے 12-15 سال سے 20 سال سے بلکہ اس ملک میں کام کر رہے ہیں، اس کے تحت اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو، اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، کسی بھی وہ ایگزیکٹو آفس میں بیٹھا ہو، اس کو وہ کال کر سکتا ہے. اب اس کے بعد اس انڈیویجول کا کام ہے کہ وہ اپنا جواب دے اور اس کے بعد پروسیڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارہا یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہے، لہٰذا اس پہ کیا بات کرنا. میرا خیال ہے کہ بزدار صاحب جائیں گے اور ادب احترام قطع کلامی کی معافی. لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ سب جو ہے، میں چوہے صاحب سے پوچھوں گی، عطا صاحب سے پوچھوں گی، سب ایڈمنسٹریٹو معاملات سے آپ بخوب واقف ہیں. اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ہے تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ حکومت کا حصہ ہیں. یہ ایک بڑا چھوٹا سا کام ہے، تو اس سے زیادہ جو کریڈیبلٹی ان باتوں کو ملتی ہے کہ جو یہ اعظم تیمور صاحب تھے، انہوں نے 5 کروڑ رشوت جو ہے وہ لی ڈی پی او اور بزدار صاحب کے پھپھا،
उन्होंने कहा बुज़दार साहब को कि ये आपने काम करना है, 5 करोड़ रिश्वत ली, तभी सीएम ऑफिस जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रहा था। देखिए ना, आप जो आप बात कर रही हैं, मैंने तो इसको पहले ही तस्लीम कर चुका हूं कि उस इदारे का ये इख्तियार है कि वो इल्ज़ाम लगाए और इंडिविजुअल का काम है कि अपने आप को क्लियर कराए। हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब का भी होता था तो हम उन्हें कहते थे इसके पूरी जमात बाजमात क्यों डिफेंड करते हैं। ये जब इल्ज़ाम एक इंडिविजुअल के एक्ट पे है, अगर वो उसने आइन और कानून से तजावुज़ किया है वो अपना जवाब दे। इसमें हमें पीटीआई को पूरी बाजमात होके बिल्कुल आपको आई एम सो ग्लैड कि आप हक में नहीं कर रहे, बट शायद ये भी वजह है कि आज पीएम साहब का भी उनके ऊपर थपकी नहीं थी, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आया। मैं तो सिर्फ आपसे, अगर लेट्स सपोज पीपल्स पार्टी के कैंप में ये चीज होती तो आप एनालिसिस तो अपना दे सकते हैं ना कि क्या इतने छोटे चीज के लिए सीएम ऑफिस इन्वॉल्व होता है, मतलब इतनी छोटी समरी पे सीएम ऑफिस की तरफ से जाता है प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लॉ एक्साइज डिपार्टमेंट को। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट, लेट मी क्लैरिफाई, बुज़दार साहब हमारे बिल्कुल हीरो हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, हमें अलीम खान से भी बहुत प्यार है, मेरी सप्तान खान से भी बहुत अच्छी दोस्ती। जी सर, ठीक है। एक असूल की बात है जो हम में और मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं जरदारी साहब का पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे, लेकिन जब केस बनता है तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो नाइंसाफ़ी है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं नवाज शरीफ साहब मुआशी दरिंदा है, लेकिन जब सजा होती है तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, आपने जवाब नहीं देना, पीछे वो है और उसके पीछे वो है। हम असूली बात है, नहीं मैं दे रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, ये कोई वजह नहीं है कि वो आपका ख्याल है कि आज वज़ीर आज़म की तबकी नहीं है, ये आपका अपना एनालिसिस है। हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर पे कोई इल्जाम आएगा, उस पे कोई सवाल आएगा, उसने जवाब देना है। वो मियां नवाज शरीफ की तरह नहीं होगा कि जो पूछे कि मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा हैं तो तुम्हें क्या, मैं तो बादशाह हूं। कोई बादशाह नहीं है। कानून के सामने जो छोटा चोर, जो बकरी चोरी पे सजा होती है और कोई बड़ा चोर बराबर है, ये फर्क सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का है कि बड़े चोरों को एनआरओ दें और छोटे चोरों को जेल में डालें। हमारा साहब ना करें, ना करें। अब आप हुकूमत में आ गए हैं, अब आप हुकूमत में आ गए और कितने लेफ्ट राइट सेंटर आपने एनआरओ दिए, मैं गिनवाने बैठूंगी ना तो फिर मेरा ख्याल प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अभी छोड़ देते हैं इसको, मैं जरा अता साहब से पूछ लूं ना, ये एनआरओ ये जो अकाउंटेबिलिटी है ये एक ऑटोनमस, अब्बास साहब ना करें, अब्बास साहब ना करें, अब्बास साहब ना करें, पार्लियामान कोई कानून, जी आप बताएं ना, अब्बास साहब ना करें, प्लीज ना करें। अभी फिर चीनी की यहाँ कह सकते हैं ओहो अब्बास साहब, अगर चीनी की बातें शुरू होगी, अद्वियात की बातें शुरू होगी, फिर आप क्या जवाब देंगे? मत करें ना, इस पे रहने दें अभी इस वक्त। फिर मैं आपसे पूछूंगी कि स्वाति साहब के घर के बाहर जो है जमीन जो उन्होंने उस पे कब्जा किया हुआ है, मालम जब्बा में मैं आपसे पूछूंगी। नहीं, प्रोसेस में क्या, वो जमीन पे सीडीए की जमीन पे कब्जा हुआ है पिछले 2 साल से। अब आपने 2 साल से कब्जा हुआ है, 2 साल से कब्जा हुआ है। आजम स्वाति साहब ने क्या किया? बातों में 4 इल्जाम लगाए, जवाब देने दे दीजिए। गिव मी माय राइट ऑफ प्लीज। आपने कहा आजम स्वाति अदालत के सामने मुअद्दब तरीके से पेश हुए, अदालत का उनका फैसला किया। आप कह रही है मालिक जब्बा मोहतरम सुप्रीम कोर्ट का उस पे स्टे है, इसलिए आप प्रोसीडिंग बीआरटी पे सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप गए आप, अदालत से बीआरटी के पीछे सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट के पीछे छुप गए आप। बिल्कुल छुपे ना, आप कहते थे वो तो सारे छुपे हुए हैं। ऑपोजिशन करे तो वो छुप रहे हैं, आप करें तो वो लीगल राइट है। चले मैं यही कह रही हूँ, चले मैं जरा ऑपोजिशन से पूछ लूं, मैं जरा अता तार साहब से पूछ लूं। तार साहब तो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब मौजूद है। मैं अब्बास साहब मैं आपको आके पूछ भी लूंगी आगे, अगर आप इस डिटेल में जान जाते हैं ना तो स्वाति साहब ने जो कब्जा किया हुआ है आपको तस्वीरें भी दिखा दूंगी आपकी यकीन दहानी के लिए और दोबारा आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए। प्रोड्यूस साहब निकाल लीजिएगा तब तक। अच्छा तार साहब ये बताइए कि वो अब्बास साहब तो कह रहे हैं कि इज नॉट फेमिलियर विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स से फेमिलियर हैं। ये बताइए कि इतने छोटे से काम के लिए सीएम हाउस अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो क्या इन्वॉल्व होता है? देखिए इसकी कई महरकात हैं। सबसे पहले तो आपके शो के तवसत से अगर वसीम अकरम साहब ये शो देख रहे हैं, हमारे स्टार क्रिकेटर, हमारे हीरो, अगर वसीम अकरम साहब ये देख रहे हैं और अगर ये बाद में सोशल मीडिया पे भी लोड होता है, मेरी वसीम अकरम साहब से रिक्वेस्ट है, आपकी इज्जत बहुत खराब हुई है पिछले 2 साल,
اگر آپ حتک عزت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہتے نہ کیجئے، مگر یہ مطالبہ ضرور کر دیجئے کہ وسیم اکرم پلس کا جو خطاب دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا جائے. بہت ہو گیا، 12 کروڑ کا صوبہ ہے، ہم ابھی تک میلبرن کی اس پچ کا انتظار کر رہے ہیں جہاں پہ یہ 3 وکٹیں لے کے تو یہ ہمیں کو ورلڈ کپ جتا دیں گے. یہ ان سے نہیں ہونا. بزدار صاحب نے کتنی پریس کانفرنسز کی ہیں، کتنی دفعہ اپنے صوبے کے عوام کو بتایا ہے کہ میں 12 کروڑ آبادی کے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، یہ میرا ویژن ہے، یہ میری پالیسی ہے، یہ میں کر رہا ہوں. کامران خان صاحب کے شو کو کمٹ کرتے ہیں، سوال نامہ دیکھ کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں اور فون نہیں اٹھاتے. آپ بچے نہیں ہیں. یہ داستان شروع ہوتی ہے رضوان عمر گوندل کی ٹرانسفر سے. رضوان عمر گوندل آج بھی معافی کا طلبگار ہے، اس کو آج بھی معافی نہیں ملی، اس کا گناہ بہت بڑا تھا. اس کے بعد آپ نے اپنے چچا کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری لگایا، اس پہ انگلیاں اٹھی، وہ ٹرانسفر ہوئے، وہ اب فیڈرل گورنمنٹ میں آ گئے. آپ نے اپنے پپھا کو پوسٹنگز دی، کوئی نہ بولا. وزیر اعلیٰ آفس، اور یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہم نے بھی وہاں بڑا ٹائم گزارا ہے، وزیر اعلیٰ آفس گڑھ بنا ہوا ہے کہ لوگ چٹیں لے کے آتے ہیں، کام کرواتے ہیں، اور کمیشن مجھے نہیں پتا کیونکہ میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں کہ کس کے پاس جاتا ہے. وہ افسران کھا رہے ہیں، وہ بزدار صاحب کے فیملی ممبرز کھا رہے ہیں، وہ خود کر رہے ہیں، بٹ کمیشن لیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر حالات اتنے خراب ہیں کہ ایک سمری اگر ایکسائز ڈپارٹمنٹ موو کرتا ہے، سمری کو آپ جو میٹر انڈر کنسیڈریشن ہے اس کو رولز، ریگولیشنز اور لا کے مطابق ایگزامن کرتے ہیں اور اپنا ویو دیتے ہیں کہ محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لا، رولز، ریگولیشنز کے پرویو میں فال نہیں کرتا. اب ہوتا کیا ہے کہ فون کال جاتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب بہت ناراض ہیں، اور اس وزیر اعلیٰ کی ناراضگی مہنگی پڑتی ہے. شہباز شریف کی ناراضگی اتنی مہنگی نہیں پڑتی تھی، اس کی وجہ ہے 4 چیف سیکرٹری اور 4-5 آئی جی آپ نے کھائے ہوں ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، رات کے کھانے میں، تو سیکرٹری ایکسائز بیچارے کی کیا مجال ہے؟ سیکرٹری ایکسائز کس کھیت کی مولی ہے؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں مکو ٹھپنا ہے نا عباسی صاحب، تو مکو اس طرح ٹھپا جاتا ہے کہ ایک ان ایفیشنٹ، ایک انکمپیٹنٹ، ایک ان ایکسپیرینسڈ، اور ایک اب مجھے میں حق بجانے وہ یہ کہنے میں کہ کرپٹ وزیر اعلیٰ کے گناہوں پہ پردہ اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ پوری بیوروکریسی کو بلی کا بکرا بنا کے ان کو سیکریفیشل لیمب بنایا جاتا ہے، اور باقی افسران کو سبق دیا جاتا ہے کہ اگر حکم عدولی ہوئی تو یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوگا جو 4 چیف سیکرٹریز اور آئی جی کے ساتھ ہو چکا ہے. مگر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا اینڈ کب آئے گا؟ خدا کا واسطہ ہے، ہمارے شہر اجڑ گئے ہیں. میں لاہور شہر کا رہنے والوں، میرا ہارٹیکلچر ختم ہو گیا ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں. بارشوں میں ہم نے 12 پونڈنگ ایریاز تھے، لکشمی چوک بینگ دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ جہاں پہ ڈرین ڈلا. خدا کا واسطہ ہے آپ نے اس دفعہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو مانسون سیزن سے پہلے آپ کرتے ہیں، اس کو ڈی سلٹنگ کہتے ہیں. آپ سلٹ کو ختم کرتے ہیں. ان کو اگر ڈی سلٹنگ کے سپیلنگ بھی بزدار صاحب کو آتے ہو نا، یہ مجھے ڈی سلٹنگ کے سپیلنگ بتا دے بغیر پوچھے اپنے سٹاف افسر کے، تو جو چور کی سزا وہ میری سزا. ہاتھ جڑے ہیں. ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ہمارے شہر اجڑ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہا ہے، میرے سیف سٹی کے کیمراز خراب پڑے ہیں، ان کی ریپیئر مینٹیننس نہیں ہو رہی، میرا فورینسک لیب خراب پڑا ہے. میں بڑا دکھی ہوں باسی صاحب، آج میں اتنا دکھی ہوں کہ آپ نے ایک ایسے شخص کے حوالے یہ صوبہ کر دیا. آپ کے پاس اور آپشن موجود تھی، مگر آپ کی سپرسٹیشن، آپ کی جو ایک وہم ہے، اس نے ابھی تک آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ کنٹینیو کر رہے ہیں. عطا بھائی مجھے ذرا جوائے صاحب کی طرف جان دیجئے. جوائے صاحب آپ بھی اپنا ذرا پوائنٹ، دکھ کا احساس بھی ہے اور پتہ بھی ہے، عباس صاحب آتی ہوں نا آپ کی طرف، ذرا مجھے پہلے جوائے صاحب سے پوائنٹ آف ویو ان کا لینے دیجئے. جوائے صاحب آپ بھی ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں. اگین شاید ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سمری اگر بار بار جاری ہے، آ رہی ہے، جاری ہے، اور اینڈ میں اب یہ آج مجھے حیرانگی ہوئی کہ چوہان صاحب جو ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو بالکل میرٹ پہ کام کیا، ہم نے تو لکھ کے اس پہ بھیج دیا کہ پروسیڈ اکارڈنگ ٹو لا. بٹ وائی واز دس سمری، اتنی چھوٹی لیول کی سمری جا کیوں رہی تھی؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ واقعی بہت چھوٹی بات ہے، اور اگر کوئی حرکت ہوئی ہے تو بہت چھوٹی حرکت ہوئی ہے. اور میں اس کو دوسری سائڈ سے بھی لے کر جانا چاہ رہا ہوں کہ نیب بھی ان کو بہت چھوٹی حرکت پہ بلا رہا ہے. نیب کے پاس کیسز موجود ہیں، چینی والا کیس موجود ہے جس میں سبسڈی دی ہے، اس میں نیب کو بلانا چاہیے تھا، جو کہ ابھی تک نہیں بلایا. مجھے اس کی 2 ریزنز سمجھ آتی ہیں ایک سیاسی کارکن کے طور پر.
या तो ये बैलेंस करना था, मरियम नवाज को बुलाना था तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, या फिर ये है कि बुज़दार साहब की छुट्टी होने वाली है तो ये नोटिस दिलवाया गया है। जैसे मैं 2 मिसालें देता हूँ, जिनकी ये मिसालें देते हैं ना कि ये उनको देखे गिरफ्तार करवाया। अलीम खान चीफ मिनिस्टर बनकर बैठे हुए थे, उनको गिरफ्तार हुए, उसके बाद वो नाम नहीं ले रहे। सप्तान खान लोगों से पूछ रहे थे कि बताएं मुझे, मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसको रखना है, वो गए और उसके बाद कोई नाम लेवा नहीं है। 2-2 महीने बाद दोनों की जमानतें हो गई। अब केस किधर है, किसी को कोई पता है कि केस क्या बना, क्या रेफरेंस है, क्या नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। वापस वो दोनों को लाकर फिर वजीर बना दिया। अब इन दोनों वजूहात में से कोई एक है, और इस किस्म के ये एक केस बाहर आया, इस किस्म की छोटी छोटी हरकतें बहुत हुई हैं पंजाब के अंदर। असल इशू ये है कि क्या आप इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं हो सकता। पंजाब नहीं रन हो रहा, पंजाब नहीं चल सकता। तो अगर पंजाब नहीं चल सकता, आप वाकई तारड़ साहब कह रहे थे कि 4 चीफ सेक्रेटरी बदले, 5 आईजी बदले, 6 एजुकेशन सेक्रेटरी बदले, आपने 5 पता नहीं हेल्थ के सेक्रेटरी और पता नहीं क्या क्या बदला है। ये कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन जो सब कथा कलामी की माफी, चाहे 5 करोड़ है या 10 करोड़ मुबैना तौर पे जो ये फिगर आ रहा है, ये छोटी करप्शन है। गरीब तो अगर 10 रुपए भी जो है वो कहीं से चोरी कर ले, 100 रुपए चोरी कर ले तो उसको जो है अंदर डाल देते हैं। साइकिल चोरी कर ले, आप उसको अंदर डाल देते हैं। ये छोटी करप्शन है या हम ये समझे वो सीख रहे हैं अभी? जिस तरह वो कहते हैं मैं सीख रहा हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं और आगे जा रहे हैं। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये केसेस मौजूद हैं, लेकिन इनसे बड़े केसेस मौजूद हैं ना। जब आपके पास इससे बड़े केसेस मौजूद हैं तो आप उसमें क्यों नहीं बुला रहे? आप उसमें बुलाइए, साथ इसमें इसको भी ले लीजिए। तो ये या तो एक कोई करके क्लीन चिट दे देंगे, ये कोई तमाशा है, ये मैं नहीं तस्लीम कर पाता। लेकिन जैसे आपको लग रहा है कि क्लीन चिट आज जाके वो एंडोर्समेंट नहीं मिली, वरना पीएम साहब आने से पहले वो अपना खिताब, वो अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें जरूर कहते हैं उस्मान बुज़दार हमें ये बहुत अच्छे हैं, ये डिलीवर करेंगे। आज वो चीज नजर नहीं आई। तो अगर उनको याद भूल गया हो तो कल कर देंगे, फिर आप क्या कर देंगे? आप छोड़े उनको, वो तो आपने पहले ही बता दिया कि क्या किस वजूहात की बुनियाद पर। वो देखे ना, आप एक चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, वो वेल एजुकेटेड हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, नहीं है, उसका कोई बहुत एक्सपीरियंस हो, उसने कोई बहुत बड़ा कोई इदारा चलाया है, उसमें कोई एक्सपीरियंस हो, कोई नहीं है। आप कोई पार्टी का ऐसा बंदा हो जो आप समझें कि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। पार्टी के अंदर ऐसे लोग होते हैं, बेशक वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, लेकिन आपकी मजबूरी बन जाते हैं। पार्टी के अंदर इतना लंबा सफर उनका होता है, वो भी कोई नहीं है। फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनके अंदर सलाहियत है, वो भी कोई नहीं है। तो फिर क्या चीज है जिसकी वजह से उनको बनाया? अभी मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज लाई साहब ने एक कार्ड खेला है और वो गारंटी बन गए हैं, बुज़दार की गारंटी बन गए, बंदों को मौका देती है। गारंटी इस तरह से बन गए हैं कि अगर वो, उन्होंने कहा है कि अगर बदलना है तो फिर मुझे लाएं, वरना बुज़दार बैठा रहे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें अगर इस तरीके से कोई पीटीआई चेंज करने की कोशिश करेगी तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है, उसमें मसाइल खड़े हो सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है अबाई साहब, इसके बाद आपकी तरफ ही आ रही हूँ और आपका गिला भी दूर हो जाएगा। वैसे आप जितना टाइम आपको मिला है बाकियों को उतना नहीं मिला। आपके पास आती हूँ और पूछूंगी, जो एक नहीं इस तरह के मजीद जो हैं वो केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और आए रोज़ जब हम अपने लोगों से, पंजाब में बैठे हुए लोगों से बात करते हैं तो रोज़ कोई नई केस आते हैं। एक और इस तरह का केस है, उस पर भी बात करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। और अब्बास साहब की तरफ जाऊंगी। अब्बास साहब, अब मसला ये है कि हमने पहले भी दिखाया, तूर खान बुज़दार साहब वैक्सीनेटर, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बैठे हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो कर रहे हैं, और ये प्रूव भी हो गया, इसमें मैं जाना नहीं चाहती। ये जो लिकर लाइसेंस वाला इशू है ये सामने आया। इसके अलावा साहिवाल में हड़प्पा टेक्सटाइल के नाम से 1987 में हुकूमती ज़मीन जो है वो एक ग्रुप को दी गई। 2015 में उस ग्रुप ने कहा कि जी हम इस पे जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे। उस वक्त के जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग थे उन्होंने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हम तो नहीं होने देंगे। अब जब से ये हुकूमत आई है तो कितने मुतअद्दिद प्रेशर जो है, मुतअद्दिद क्वार्टर से जो है वो प्रेशर डलवाया जा रहा है। कमिश्नर को चेंज करने की भी बात आई, मीडिया ने उस पर आवाज़ उठाई तो वो मामला कहीं इधर उधर दब गया, और उसमें भी जो है वो अपने मनपसंद लोगों को जो है कभी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लोग बदले जा रहे हैं, कभी जो है वो सेक्रेटरीज बदले जा रहे हैं।
तो सर ये कोई एक चीज तो नहीं है, खान साहब को और पीटीआई को चीजें नजर नहीं आती? आपकी पंजाब में हुकूमत है, उनको लोगों को नजर नहीं आती? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये कि ज़ाहिर है हुकूमत है, सख्त सवाल भी होते हैं, कोई बात नहीं। दो अपोजिशन को बंदों को आप बड़ा अनइंटरप्टेड, बड़ा पीसफुल टाइम देती हैं, और जवाब में जब मैं हुकूमत दोनों का जवाब देगी तो आप दरमियान में सर आई वोंट से अ वर्ड कर देती हैं, तो बात सर आई वोंट से अ वर्ड, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। अब मैं एक बात, जी मैं ये ओके अभी आपने जो कहा कि मैं तो दोबारा ये कहता हूँ कि ये कानून बने इसीलिए जाते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी कानून का ख्याल नहीं रखता और वो किसी तरह से कोई उसकी बदनीयती है, अगर वो उसको मिसयूज़ करता है, उससे कोई माली फ़ायदा उठाता है, उसका कड़े से कड़ा एहतसाब हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो बात होगी जो नैब बुलाएगी, जहाँ जहाँ बुलाएगी इनको जाना चाहिए, उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। कुछ बातें आप प्रोसीजरल कर रहे हैं जो उनकी डोमेन में, जो उनका इख्तियार है, वो चाहे चीफ सेक्रेटरी 4 बदलें या 5 बदलें, ये उनका इख्तियार है। अब मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की। चौधरी मंजूर साहब ने कहा कि बुज़दार साहब से तो पंजाब चलता नहीं है, वो तो फेल हो गए। मेरे भाई आप यहाँ बैठे हैं, मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, किस मुंह से बात करते हैं? को सिंध में आपकी 35 साल से आपकी हुकूमत है, 12 साल से लगातार हुकूमत है, नालों पे कब्जे आप लोगों ने करवाए हुए, सिंध कचरे का ढेर बना हुआ है, कराची खासकर, आपके पास सड़कें हैं नहीं, पीने का पानी है नहीं। अब चौधरी साहब अगर बात करने देना, आपको मैंने कितना अच्छे तरीके से सुना है, सुन लेना आप, चलें कोई नहीं। आपने बुज़दार साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, मैंने सुन लिया। जैसे मरी आपके हवाले आपने, वैसे हम टीवी भी आपके हवाले हैं बासी साहब। डॉक्टर साहब आप मेरा एहतजाज रिकॉर्ड कर ले, मैंने कहा था आप मुझे बात नहीं करने देंगे। अच्छा अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि बुज़दार साहब अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मुराद अली शाह साहब अंग्रेजी बोल सकते हैं। मैंने उस अंग्रेजियों का क्या करना है कि मेरे पाकिस्तान आपकी इत्तला है अंग्रेजी वाली, गर्मियों में पानी पीने का नहीं होता और बारिशों में पानी जो है उसमें डूबे होते हैं कराची के लोग, और आप 13 साल से वहां बैठे हैं, कभी राइट इल्जाम लगा रहे हैं, कभी लेफ्ट लगा रहे हैं, कभी एमक्यूएम पे, कभी इदारों पे, कभी किस पे। तो अपने ऊपर आने दें, ये आपका और बुज़दार का मुकाबला कोई नहीं है। हाँ, तारड़ साहब ने कहा कि ये बुज़दार साहब वैसे हैं, इनको ऐसा वज़ीर आला चाहिए जो जजेस को फ़ोन करे, कहे बेनज़ीर को सज़ा दे दें। ऐसा चाहिए जो अपनी रमज़ान शुगर मिल जो है उसका जो नाला है सरकारी पैसे से बनाए। ऐसा चाहिए वज़ीर आला जो वज़ीर आला हाउस में बैठ के अपनी गुड नेचर कंपनी चलाए और डमी लोगों के ज़रिए करप्शन का पैसा उसकी कंपनियां खोले, चाहे वो करामत मसीह है, चाहे वो निसार गिल है। अल्लाह के फजल से बुज़दार साहब शरीफ आदमी हैं, सूबा भी बहुत अच्छा चल रहा है। आप कंपेयर करेंगे, लोग 5 सालों के बाद देखेंगे कि लूट मार क्या हुई है। आपने कहा हम बड़े परेशान हैं, मुझे पता है भाई आप परेशान हैं। आपने आज से 5 दिन पहले जो एनआरओ असेंबली में मांगा था आप दोनों ने, वो एनआरओ मिल जाए तो सब बाहर हैं। आप करेंगे क्या? पूरा नवाज शरीफ साहब का खानदान और पूरा ज़रदारी साहब का खानदान आहिस्ता आहिस्ता इस नैब की चक्की में जाएगा। तो आपकी चीखें तो लोग सुन रहे हैं और मेरा ख्याल लॉजिकल है। हम बिल्कुल अदालतों के साथ हैं। अच्छा। हम में से कोई मुझे नहीं निकाला, मुझे क्यों निकाला नहीं करेगा। हम नैब के इख्तियार को मानते हैं। कोई नवाज शरीफ की तरह साहब की तरह ये जुर्रत नहीं करेगा कि मेरे असासे मेरी इनकम से ज्यादा हैं तो लोगों को क्या। हम अदलिया का, इदारों का एहतराम करेंगे, इंडिविजुअल अपने सवालों का जवाब खुद। अब जरा मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ मेरी सजेशन है डॉक्टर साहब, मेरी एक सजेशन है तारड़ साहब के जाने से पहले मैं आपके प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर सिंध को ले आता हूँ, इन्हें के ये बुज़दार साहब को और वो बुज़दार प्लस जो है महमूद खान उनको ले आए और चौथे चीफ मिनिस्टर को भी बुला लें प्रोग्राम। क्यों अब्बास साहब? मैं गारंटी करता हूँ कि मैं जब आप कहेंगी, आप एक कैमरा ले जाएं लाहौर की सड़कों पे, एक कैमरा ले जाएं कराची की सड़कों पे। तकरीरी मुकाबला नहीं, सबको उठा के करते हैं ना। बिलावल साहब सुने, मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट नहीं दिखाने देंगे हम, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट नहीं दिखाने देंगे आपको। चौधरी साहब, बिलावल साहब, अब्बासी साहब वैसे ये तो चैलेंज है, फिर कबूल कर लेना। वैसे कॉलेज की बड़ी अच्छी मिसालें देते हैं अब्बासी साहब, फिर ये कर लेना। कोरोना समझ नहीं आया था। अब्बासी साहब फिर ये एक्सेप्ट कर लेना, सबको बिठा लेते हैं। वो कह रहे हैं मैं लाने के लिए तैयार हूँ, आप भी कहते हैं आप बुज़दार साहब को लाने के लिए तैयार हैं।
اچھا اب آپ کے ہیرو ہیں ابھی آپ نے کہا بلاول صاحب کو انگریزی بڑی اچھی آتی ہے اور مجھے پتہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں بلاول صاحب کی تقریر بڑی اچھی ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کورونا ہوتا کیا ہے کورونا پھیلتے کیسے ہے بھائی صاحب کم از کم 19 طریقوں سے تو نہیں پھیلتا نا آج آپ کو یاد ہے بھائی صاحب کم از کم 19 طریقوں سے تو نہیں پھیلتا نا 19 جگہوں پہ تو نہیں جا کے پھیلتا چھوڑے اس کو میرا خیال ہے پھر ہم نہ ہی سمجھے ہم نہ ہی سمجھے ہم نے 19 کو آن نہیں کیا ہم نے امپیریل کالج کو بھی آن نہیں کیا جو بلاول صاحب بی بی سی اور سی این کی خبریں آ کے رٹی ٹائپ پڑھ رہے تھے جولائی اور اگست میں یہاں اسپتال میں جگہ عمران خان صاحب نے آپ کو جواب مل گیا کہ یہ عام سی چیز ہے چوہدری صاحب آپ کو جواب مل گیا مقابلہ نہیں ہوگا وہ کہہ رہے نہیں ہوگا ڈاکٹر صاحبہ ایک کیمرہ لاہور لے جائیں ایک کیمرہ کراچی لے جائیں سیکنڈ دکھائیں لوگوں کو دکھائیں میں خیبر پختونخوا کیوں نہ لے جائیں جی میں خیبر پختونخوا کیوں نہ لے جاؤں وہاں تو 7 سال ہو گئے وہاں جا کے مقابلہ کرتے ہیں نا ٹھیک ہے اور پھر چیف منسٹر بھی لے آئے ساتھ آپ لے جائیں نا مقابلہ کر لینا یہ جو آپ انگریزی بولنے کی باتیں نہ کریں بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں speak louder than words بھائی صاحب yes actions do speak louder than words یہ انگریزی بولیں جناب اور ہے کیا جی سر ٹائی شائی لگا کے تیچی ٹوپی پہن کے آئیں گے اور لوگ بڑا امپریس ہو اچھا چلے چھوڑے نا اب ذرا آپ نے منع کر دیا آپ نے لاسٹ ٹائم ہاسپٹلز کا چیلنج دیا تھا وہ نہیں آپ نے قبول کیا اس دفعہ آپ یہ نہیں قبول کر رہے ہم نہ ہی سمجھے ٹھیک ہے میں ذرا طاہر صاحب کی طرف چلتی ہوں طاہر صاحب میں ہم سمجھ اب ذرا جانے دیجیے اب ذرا جانے دیجیے نا طاہر صاحب آپ نے بہت بول لیا نا سر پھر آپ کہتے ہیں انٹرپٹ کرتے ہیں انٹرپٹ کرتے ہیں سر آپ کہتے ہیں انٹرپٹ کرتے ہیں اب ذرا اجازت دے دیجیے چلے سر اب ذرا اجازت دے دیجیے ابھی ایک کام ابھی جو ہم یہ ایک لیکر لائسنس ایک چھوٹی چیز اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ابھی ٹیکسٹائل مل کی میں نے بات کی وہاں پہ گروپ پریشرائز کر رہا ہے کمشنر کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی اس کو چینج کرنے کی کوشش کی پھر اسی طرح بہاولپور میں ایک وزیر صاحب ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی یہ 2000 روپیہ مرلہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے وہ وہاں کا جو ڈی سی ہے اس نے کہا جی نہیں 2000 نہیں لکھوں گا یہ 48,000 ہے یہ اس کی پرائس ہے وہاں سے ڈی سی چینج کر دیا گیا اب یہ سارے کام اگر ہو رہے ہیں تو خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا یا انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ایک تو لاہور کے کمشنر کتنے تبدیل کیے ہیں طارق صاحب یہ بھی بتانا ذرا عباسی صاحب کا مسئلہ یہ جس طرح ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں دن اور یہاں پہ رات ہے نا وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھیں بالکل دن دھوپ نکلی ہوئی ہے عباسی صاحب کے پیچھے اور اصل میں باہر رات ہے اس وقت رات کے تقریباً 10:30 بج رہے ہیں تو ان کا وہ بالکل الٹا حساب لاہور کی سڑکوں کی بات کر رہے تھے میں اپنے پروجیکٹ ہمارے نون لیگ کے پروجیکٹ بالکل نہیں دکھانے دوں گا لاہور میں ایک سڑک بزدار صاحب نے بنائی ہو تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا آکے ایک پروجیکٹ نہیں ہے پچھلے دو سال کے اندر آپ گنا دیں کے پی کے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مجھے ایک برن سینٹر اور ایک چلڈرن ہاسپٹل میں صرف یہ میری بہت معصومانہ خواہش ہے ایک برن سینٹر اور ایک چلڈرن ہاسپٹل دکھا دیں اگر کے پی کے اندر موجود ہے ہمارا سارا پنجاب کا لوڈ وہ کے پی کے کا لوڈ پنجاب کے اسپتال اٹھاتے ہیں پرابلم صرف یہ ہے سندھ کے اسپتالوں جی ایگزیکٹلی اور میں چوئی صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آزاد کشمیر گلگت بلتستان اور کے پی کے سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ اور اچھا چلیں مجھے بجٹ زیادہ ہے ریونیو زیادہ ہے بھائی تو نہیں تو شہباز شریف کا بجٹ زیادہ تھا اور ایک سیکنڈ نہیں رہنے دینا آپ کو 7 سال ہو گئے ہیں آپ نے ہی بڑے وعدے کیے تھے پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جب بات کی پروجیکٹس کی گورننس کی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے نیب کے کیسز کی جو ایک وہ ہسٹری پڑھی ہوئی تھی جو وزیر اعظم اپنی میٹنگز میں ان کو بتاتے ہیں انہوں نے وہ بیان کر دی تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید پروسیکیوٹر بہتر رہیں گے شہباز شریف کے کیسز کے حوالے سے اور بزدار صاحب کی پرفارمنس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اصل میں جی سندھ میں فلاں مسئلہ ہے وہ شہباز شریف صاحب نے فلاں کیا آپ سے سوال سیدھا تھا کہ بزدار صاحب کی پرفارمنس اور ان کی کرپشن کی کیا وجہ ہے آپ نے کہا بلاول شہباز شریف بلاول کراچی لاہور کراچی جواب اس کا نہ ہے 2 سالوں کے اندر اور نہ اگلے 3 سال میں آنا ہے پرابلم یہ ہے کہ ایون عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ بزدار صاحب میں کیپیسٹی نہیں ہے مگر کیونکہ وہ عین سے عثمان ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جن کی وجہ سے ان کو نہیں ہٹایا جا سکتا وہ عین سے عثمان ہے جی وزیر اعلیٰ عین سے عثمان ہونا چاہیے وہ اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ عین سے عثمان ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں
ورنہ ہسٹری آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. 5 سال یہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, میرے ذاتی بڑے اچھے مراسم میں. آج بھی فون کھولیں گے تو شاید فروری 2018 میں ان کا میسج آیا ہوگا کسی نہ کسی حوالے سے. انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی 2018 کے الیکشن سے 1 ماہ پہلے. وہ بھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, جنوبی پنجاب محاذ جوائن کیا, الگ صوبہ جو آپ نے بنانا تھا, اور آپ نے اقتدار کا ہما ان کے سر پہ بٹھایا کیونکہ یہ عین سے عثمان ہیں اور یہ احسن جمیل گجر کے دوست ہیں. اب میں نے آج سچ بول دیا ہے اور میں یہ عباسی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے ان کی پی ٹی آئی سے وابستگی بتا دیں. آپ کے نظریاتی کارکن ہیں, آپ کے ساتھ کب سے وابستگی ہے اور کن کوالٹیز کی بنا پہ وزیر لگایا نا. لیٹس گیٹ ٹو دا باٹم آف دس پرابلم کہ یہ کیوں وزیر اعلیٰ بنے. آپ کے پاس پی ٹی آئی کے محمود رشید اپوزیشن میں آپ نے لیڈر بنائے رکھے, پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن ہیں. آپ کے پاس پڑھے لکھے وہ بھی تھے, میں وہ اردو کا لفظ نہیں, ٹرن کوٹس, آپ کے پاس پڑھے لکھے ٹرن کوٹس بھی تھے. خسرو کا بھائی اس نے بطور فائنانس منسٹر وہ غلط کر دیا, وہ چینی کو سبسڈی والا, مگر باہر سے پڑھا ہوا ہے, بہت اچھا پریزنٹیبل آدمی ہے, ایفیشینٹلی چیزیں مینج کرتا ہے, اور وہ شاید جس طرح چینی کو اس نے کور کیا ہے وہ یہاں پہ بھی کور کر جاتا. پرابلم صرف اتنا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں ماننی. آپ اپنے آپ کو ہمارے اگر لیول پہ لے آئے جو آپ ہمارے بارے میں کہتے ہوتے تھے دھرنوں کے دوران, اگر آپ اب اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بزدار جو ہے اس کی کردگی کا جواب کراچی ہے اور شہباز شریف کی کرپشن ہے جو مبینہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت بڑا فیلئر ہے. اور آپ آج کنسیڈ کر گئے ہیں کہ آپ کے پاس بزدار اور پنجاب کے حوالے سے کوئی بات کرنے کو نہیں ہے. آگے چلیے, یہ میرے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ آیا ہے جی, اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. بزدار صاحب نے اپنے ذاتی آرام گاہ ریسٹ ہاؤس توسے کا 5 کروڑ روپے اس کا اپروو کروایا ہے. صرف 2 ارب روپیہ توسا کے لیے مختص ہے. مجھے یہ بتائیں یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ مہنگائی بڑھ گئی, روپے کی قدر میں کمی ہو گئی, ہم ڈیولپمنٹ بجٹ 550 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے, آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ 200 ارب کم ہے, آپ کا ریونیو کے شارٹ فالز ہیں. آپ بجائے اس کے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو بلاتے اور انہیں کہتے کہ اس سال 100 ارب ایڈیشنل چاہیے اور ٹیکسز لگائیں امیروں کے اوپر اور غریبوں کو ریلیف دیں, فارم ہاؤسز پہ لگائیں, کلبز کے اوپر لگائیں, جمز اور جو فیسلٹیز امیر لوگ استعمال کرتے ہیں ان پہ لگائیں, مجھے 100 ارب چاہیے. آپ وہاں پہ ٹھیکے دے رہے شراب کے, اور وہ بھی رشوت لے کے. یعنی کچھ جرم بھی کیا تو مطلب اس میں آپ نے ایک انتہا درجے کا جرم کیا, وہ بھی اس ہوٹل کو جو زیر تعمیر ہے. آج فرینکلی کوئی بات نہیں ہے, آج آپ ویسے ہی نا میرا خیال ہے کنسیڈ کر دیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ پنجابی چ کہندے نے ہوٹل زیر تعمیر ہے نا, تو پنجابی چ کہندے نے کہ پنڈ وسیا نہیں, وہ اگے ہی تیار, ہوٹل اج بنیا نہیں, شراب کا پرمٹ پہلے. چلیں جی صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتی ہوں. بھائی صاحب آپ کے سارے گلے سنوں گی, لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ رولز میں یہ ہے کہ جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کیٹیگری 4 سٹار ہے 5 سٹار ہے, وہ بننے کے بعد ہوگا تب لیکر لائسنس جو ہے وہ ملتا ہے, کیونکہ 4 اور 5 کو ہی ملتا ہے. یہاں پہ بنا نہیں تھا, اس سے پہلے لائسنس دینے کی جو ہے وہ باتیں چل رہی تھی اور پریشر آ رہا تھا اور دے دیا گیا. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ایک اور مسئلہ جو پی ٹی آئی کے بینچ مارک سے ریلیٹڈ ہے اس پر بات کریں گے. we'll take a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 2 سال میں حکومتی کارکردگی میں جتنی بھی خامیاں آئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے حکومت نے اتنی ہی شدت سے خرابیوں کا ذمہ ماضی کی حکومتوں پر جو ہے وہ ڈالا ہے. ہم سب نے دیکھا ہے حکومت نے ماضی کے حکمرانوں کے تمام کاموں کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ تبدیلی سرکار نے اپنے طرز حکومت ماضی جیسا ہی رکھا ہے. اب یہی دیکھ لیں کہ کل تک مریم نواز کے میڈیا سیل کے تانے دیے جاتے تھے اور خوب تنقید ہوتی تھی کہ پی ٹی وی کے کھاتے سے ایک بھاری بھرکم سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ مخالفین کی کھچائی کے لیے پالی گئی ہے. آج حکومت خود انفارمیشن منسٹری میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ کے نام پر بھاری بھرکم تنخواہوں پر پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کے افراد کی ایک ٹیم تشکیل دے چکی ہے. عمران حیدر غزالی جو کہ پی ٹی آئی میڈیا سیل کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں, انہیں MP2 سکیل پر GM ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہے اس پر تعینات کر دیا گیا, ہائر کر لیا گیا ہے. اور اب حکومت کو مفادات کے ٹکراؤ اور نیپوٹزم, کربا پروری جو ہے وہ یاد نہیں آتی اور کروانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لیکن 1.25 کروڑ سے زائد بجٹ پر رکھی گئی یہ ٹیم کیا واقعی حکومت اور ریاستی بیانیوں اور فیک نیوز کے خلاف لڑائی لڑے گی جیسے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, یا
یہ بھی مخالفین پر اسی طرح حملے کرنا جو ہے وہ حملے کرے گی جس کا الزام کل تک مریم نواز کی جو ہے میڈیا ٹیم اس پر لگایا جاتا تھا. تو بھائی صاحب اس کا ذرا بتا دیجئے کہ کیا ہے مطلب پی آئی ڈی میں پہلی والی میڈیا ٹیم جو ہے وہ بھی وہیں تھی, آپ کی بھی وہیں ہے. اس کے علاوہ جس طرح جو کہا جاتا تھا کہ ایجنڈا پش کرتے تھے وہ پی ایم ایل این کا ایجنڈا یا آپ کا ایجنڈا جو ہے وہ پش کریں گے. لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں جو انفلیشن کی مسئلے آ رہے ہیں, جو آپ کو اس وقت مہنگائی آ رہی ہے, وہ اچھی طرح یہ کاؤنٹر کریں گے کیونکہ باقی لوگ نہیں کر پا رہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو فاؤنڈنگ ممبر پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ٹیم کا ہے وہی مطلب ملے تھے اور کوئی نہیں تھا یہاں پہ رکھنے کے لیے. ابھی تک 6 تقرریاں ہوئی ہیں جس میں سے 6 کے 6 کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم سے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ایک تبدیلی کی گورنمنٹ ہیں اور اس وقت جو پاکستان کے چیلنجز ہیں انٹرنیشنل لیول پہ وہ آپ شاید جنگیں اس طرح کی نہیں ہیں, آپ 5th جنریشن وارفیئر ہے. آپ کے بیانیہ کی جنگ ہے اور آپ کو بڑی مضبوط سوشل میڈیا ٹیم چاہیے پاکستان میں. آپ کو پتہ ہے انڈیا سے بھی پاکستان میں چیزوں کو اکسایا جا رہا ہے, افغانستان میں بھی لوگ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور دیگر جو آپ کے ممالک ہیں پاکستان کے خلاف اس وقت بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا وار جو ہے اور اس کے لیے آپ کو ایک مضبوط ٹیم چاہیے. ہاں آپ کو یہ اعتراض ہے کہ وہ سارے نون لیگی ہونے چاہیے, کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہونا چاہیے. ایک سوال میرا ہے اگر کسی نے کوئی قانون یعنی آپ کی سوشل میڈیا ٹیم کی بھرتی قومی مفاد سے منسلک ہے. میں ایک سوال ہے, معصومانہ سوال ہے کہ قومی مفاد میں ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو بھرتی کیا جائے سرکاری عہدوں پہ, بالکل ٹھیک ہو گیا, میں اس کا ہاں یا نہ کرتے ہیں, باقی آپ میرا ٹائم لے لیں, کوئی ایشو نہیں. جی کوئی بھی آدمی کسی پارٹی کے ساتھ والنٹیئر ہو اور اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے. اگر وہ کوالیفائی نہیں کرتا تو 2013 کے الیکشنز میں ایک کردار ادا نہیں کیا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے 2013 کے الیکشن باقاعدہ آپ کو جتوایا سوشل میڈیا کی اس میں جس طرح کہا جاتا ہے. آپ کی فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں سوشل میڈیا کے, نہیں ہے تو پلیز آپ ذرا مجھے میں نے ساری باتوں کا جواب دیں باری باری. دیکھیں پہلی بات یہ میں نے کہہ دیا کہ اگر کسی پارٹی کا ممبر ہونا کوئی گناہ ہے تو آدھا پاکستان فارغ ہو جائے گا. ماضی میں تھا نا, لیکن ماضی میں تھا, کوئی نون کے کوئی سر ماضی میں تو تھا نا, ماضی میں تو یہ بہت بڑا جرم تھا, آپ ہی کہا کرتے تھے, اس پہ یو ٹرن ہو گیا سر. آپ ذرا سن لینا, آپ سن لیں. اب ہم نے ایک ڈیسیجن کیا ہے, ہم نے وہ ایکسٹریم جو آپ کا پبلک انٹرسٹ اس میں کیا ہے. اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو کورٹ پہ چلا جائے. اب باقی باتیں مجھے کرنے دیں وہ رہ جائیں گی, یہ تو میں نے جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے بزدار صاحب کی بات کی صرف ایک سیکنڈ, اگر آپ ان کے جو ٹی او آرز ہیں جن پہ آپ نے ہائرنگ ٹرمز آف ریفرنس ہیں, اگر آپ کیونکہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے جا رہے ہیں نا یہ, اگر آپ وہ سامنے لے آئیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ان کے ٹی او آرز کیا ہیں. اچھا ٹی او آرز بھی آ جائیں گی. میں نے کہا ہے نا ہمارا جو ایک آڈٹ ہے, ہمارا جو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کے لیے پورا نظام موجود ہے, نیب بھی موجود ہے, عدالتیں بھی موجود ہیں. اگر کسی کا کوئی حق مارا گیا 4 کروڑ کے ٹیکس پیئرز کے پیسے جا رہے ہیں لیکن آپ ٹی او آرز نہیں دکھانا چاہتے. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ٹھیک ہے جی بھائی صاحب. آپ کا الزام آپ کا سراسر غلط ہے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں اس کو عدالت پہ لے جائیں. اگلی بات مجھے کرنے دیں. جو جناب طارق صاحب نے کہا کہ جب ہم نے بزدار صاحب کی بات کی تو آپ نے میرے آقا, میرے قائد شہباز شریف صاحب کا کیوں نام لے کے بےزتی کر دی. میرے بھائی ایک وزیر اعلیٰ ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے, دوسرا وزیر اعلیٰ ہے. میں لوگوں کے سامنے آپ نے میرے وزیر اعلیٰ کے بارے میں بتایا, میں ذرا بے نقاب کر رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کو جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت جو ہے یہ چیف منسٹر ہاؤس کیا کر رہا تھا. دوسرا میں نے بات کی جناب مراد علی شاہ صاحب کی, جس طرح وہ انگریزیاں بولتے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اچھی انگریزی بولیں گے اس لیے وہ اچھے وزیر اعلیٰ ہیں. ظاہر ہے آپ کی سوچ ہی یہی ہے کہ جو ٹائی پہن لے, جو ترچی ٹوپی پہن لے, جو مہنگی ٹائی لگائے, آپ کے ساتھ میں وہ بڑا لیڈر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سوچ بڑی ہونے کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. لہذا میں نے کہا کہ آپ لاہور کا, پشاور کا اور سندھ کا, کراچی کا مقابلہ کر لیں. میں نے اس لیے بات کی. اب اگلی جو بات ہے, آپ کو بڑا اعتراض ہے کہ تونسا پہ پیسے لگے. میرے بھائی تونسا اس پاکستان میں نہیں ہے کیا؟ انہوں نے کوئی اپنا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے؟ جب آپ وزیر جاتے تھے میاں نواز شریف الیکشن کمپین میں, جہاں گئے میرے علاقے میں گئے, مری میں, کوٹا میں, وہاں پہ سڑکیں اناؤنس کر رہے, کالج اناؤنس کر رہے. طارق صاحب آئے میرے پاس,
₹1 का काम नवाज शरीफ साहब का नहीं हुआ। सर मुझे जरा कोटा में उन्होंने हाईवे बनानी थी। सर जरा मुझे जरा चॉइस साहब की तरफ भी जाने दीजिए, तो मेरे भाई ये पॉलिटिकल लीडर का इख्तियार होता है। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर का इख्तियार है। एमपीएस जो है वो एमपीएस एमएनएस जो है वो रोते रहेंगे कि हमें फंड्स नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे पैसे लग सकते हैं। अच्छा चॉइस साहब, कल तक तो हमें बताया जाता था कि कहीं अगर कोई लिंकेज है, कोई सर जरा जाके देख लेना, यही तो कह रही हूँ, आपको पता नहीं आपकी पार्टी में हो क्या रहा है, देख ले जरा जाके। चॉइस साहब जरा ये बताइए कि जिस वक्त मारिया साहिबा, मैं नॉर्दर्न पंजाब का प्रेसिडेंट हूं, एमएनएस एमपीएस मेरे पास आते हैं, किसी को कोई गिला नहीं। फवाद चौधरी साहब भूल गए आप, मुझे फवाद चौधरी साहब भूल गए आप, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं सर, आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, पीपल्स पार्टी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर आपके साथ ही होते हैं, कैबिनेट में होते हैं फवाद चौधरी साहब। सुन लीजिएगा, नॉर्थ पंजाब जेलम उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन लीजिएगा जाके, अगर भूल गए तो याद भी करा देंगे आपको। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए कि कल तक ये था कि किसी का अगर कोई लिंकेज है पार्टी के साथ तो वो गलत है, तो वो गलत है, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि जी वो कोई ना कोई तो कनेक्शन कहीं ना कहीं से निकलेगा। 4.25 करोड़ पे अब एक टीम हायर होती है, हेड उसका वो है जिसने एक पिवटल रोल अदा किया है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम में, लेकिन अब्बास साहब कह रहे हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। नहीं देखें ना, इसका मतलब ये है कि अब्बास साहब ने 2-3 बातें कही हैं। पहली बात ये है कि ये कह रहे हैं या समझ रहे हैं कि जो इंडिया है या दुनिया है उसका मुकाबला इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या बाकी DGISPR या बाकी मिलकर तो नहीं कर सकते। जो सोशल मीडिया की अगर वॉरफेयर है तो ये 4-5 लोग या नीचे इनके बहुत सारे लोग होंगे, उनका लाना बड़ा जरूरी है। वो कोई वॉरफेयर जो दूसरे मुल्कों के साथ है या दुनिया के साथ है या जो हमारा एक नेशनल नैरेटिव होगा उसके लिए तो नहीं आए। वो तो एक्सचेकर के ऊपर, नेशनल एक्सचेकर के ऊपर, कौमी खजाने के ऊपर हमें गालियां देने के लिए आए हैं, जिसके लिए वो मशहूर है। वो तो ये काम करने आए हैं जो सरकारी खर्च करेंगे। दूसरी बात देखिए, शायद अब्बासी साहब को नहीं पता, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जो लोग आते हैं वो CSS के जरिए आते हैं। वो CSS करके बाकायदा इंफॉर्मेशन का केडर है। आप इसका मतलब है अदम-ए-एतमाद कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब होती है हुजूर, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब के लिए CSS रिक्वायर्ड नहीं होता। बात सुन नहीं, मैं आपको आप मुझे कोट कर रहे हैं ना, वो जो आप सेक्शन ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होती हैं। आजकल CSS करके आके जो इंफॉर्मेशन की एकेडमी में आते हैं, उनके अंदर उनको मुख्तलिफ चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें मीडिया की तमाम चीजें उनको पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनको विजिट्स करवाए जाते हैं। शायद कोई हम टीवी का भी विजिट करने उनका पूरा डेलीगेशन आ जाए। अखबारात को दिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है उनको। और आजकल नेचुरली डिजिटल मीडिया विंग भी उनको सिखाया जा रहा होगा। सो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो सहल हो कि वो डिजिटल मीडिया का हेड बन सके। आप ये सारे इदारों पे अदम-ए-एतमाद कर रहे हैं। मैं एक आखिरी बात करना चाहता हूँ, आखिरी बात जी, तो मैं आखिरी बात सिर्फ एक करना चाहता हूँ कि अब्बासी साहब के लिए मैं गुजारिश है कि हमारे लीडर की तारीफ करता था तैयब अर्दगान, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, आपके लीडर की तारीफ करता है फैजल हसन चौहान, और इतना फर्क है दोनों को। मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। भाई साहब आपका बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब आपका, और अतार साहब आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज।